السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جا رہے ہیں ریاض سے تقریباً پونے گھنٹے کی مسافت ہے یمامہ کی طرف، جہاں پر ختم نبوت کی سب سے پہلی لڑائی لڑی گئی، جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ تحفظ ختم نبوت کی یہ پہلی لڑائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں لڑی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں، بدر و احد یا اور جتنے بھی غزوات ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، ان میں جو صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں وہ تقریباً 259 ہیں، اور اس ایک جنگ میں، جنگ یمامہ میں، تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 70 بدری صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 600 ایسے صحابہ کی شہادت ہوئی جو کامل حافظ قرآن تھے۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 13,000 تھی، اور مسیلمہ کذاب کی جو افواج تھیں ان کی تعداد 70,000 تھی۔ اللہ اکبر۔ ابتدائی طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دستہ روانہ فرمایا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، اور پھر ان کی مدد کے لیے ایک اور دستہ روانہ فرمایا۔ ان دونوں دستوں کی یکے بعد دیگرے حکمت عملی مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے دونوں دستوں کو شکست ہوئی۔ چنانچہ پھر اللہ رب العزت کی تلوار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تشکیل فرمائی، جنہوں نے اپنی زندگی میں 100 سے زائد جنگیں لڑیں اور کسی میں بھی انہوں نے شکست نہیں کھائی۔ سبحان اللہ۔ جب وہ یہاں پہنچے اور ان کی آمد کا علم مسیلمہ کو ہوا تو مسیلمہ نے بھی بہت زور و شور کے ساتھ تیاری کی۔ مسیلمہ کو چونکہ بنی حنیفہ کی تائید حاصل تھی اور بنی حنیفہ کا یہاں زور چلتا تھا، تو انہوں نے یمامہ سے باہر نکل کر میدانوں میں صف بندی کی، اور دونوں جانب بہت سخت مقابلہ ہوا۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں کی زبردست حکمت عملی اور بہترین جنگی جو حکمت عملی تھی، اس کی بدولت بنو حنیفہ بدحواس ہو کر بھاگ گئے، اور جو مسیلمہ کی افواج تھی، مسیلمہ کے ساتھ جو اس کے فوجی تھے، انہوں نے ایک ایک کر کر مقابلہ تو کیا لیکن نہ روک سکے۔ اس کے فوجیوں کا یہ حال دیکھ کر مسیلمہ بھی بھاگا، اور اس نے میدان جنگ سے تھوڑا فاصلے پر ایک باغ تھا، اس باغ میں اپنے آپ کو محصور کر لیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ کا محاصرہ کیا، لیکن باغ کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ ان کو عبور کرنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ تو ایک صحابی جنہوں نے کہا کہ میں اس باغ میں اترتا ہوں اور آپ کے لیے دروازہ کھولوں گا، بشرطے کہ آپ میرے لیے ایک اونچی سیڑھی بنا دیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر راضی ہوئے، اور انہوں نے ایک سیڑھی کا انتظام کیا۔ چنانچہ اگلے دن وہ سیڑھی سمیت اس باغ میں اترے تو مسیلمہ نے اپنی افواج سے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے بھی مقابلہ کیا اس کی افواج کا، لیکن ان کے کندھے پر تلوار لگی اور کندھا کٹ گیا۔ اس کے باوجود یہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمان مکمل تیاری میں تھے۔ مسلمانوں نے جیسے ہی صف بندی کے ساتھ ہی اندر داخل ہونا شروع ہوئے، تو اتنے میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کو دیکھ کر آواز لگائی، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اور مسیلمہ کی طرف ایک نیزہ پھینکا۔ اس کے محافظوں نے ڈھال بن کر بچا لیا اسے، لیکن حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وہی برچھی لے کر جس برچھی سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اسی برچھی کو انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور اسی برچھی سے مسیلمہ کذاب کا جو جھوٹا مدعی نبوت تھا
اس کا خاتمہ کیا، اس کو قتل کیا، واصل جہنم کیا، اور یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کفارہ ادا کیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سب سے بڑی اور سخت ترین لڑائی تھی جو ختم نبوت کی خاطر لڑی گئی، اور صحابہ کرام نے اتنی بڑی تعداد میں جانیں قربان کی۔ اللہ اکبر۔